فرض نہ چھوڑو، فرض نماز نہ چھوڑو، فرض نماز نہ چھوڑو. جو مسجد قریب ہو وہاں جا کے نماز پڑھ لو. نہیں جی اتنے ساری نماز نہیں ہوتی، انہوں نے مگر ساری نماز نہیں ہوتی. جو مسجد قریب ہے جا کے پڑھ لو. ایسی نفرت کی دیواریں نہ کھڑی کرو کہ مسجدیں تقسیم ہو جائیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. جس سے لڑے ہوئے جا کے صلح کر لو. ماں باپ سے گستاخی کی ہے تو معافی مانگ لو. بیوی سے لڑے ہو صلح کر لو. میاں بیوی لڑ کے صلح کریں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. علاقے کے ذمہ دار بھی بیٹھے ہیں، تاجر بھی بیٹھے ہیں. بہنوں کو وراثت میں حصہ دو، بہنوں کو وراثت میں حصہ دو، بہنوں کو وراثت میں حصہ دو. بہت بڑا ظلم ہے. کوئی ہے ممبر سے یہ بات کرے؟ کیسی فضول باتوں سے امت برباد کی جا رہی ہے. کتنا بڑا میرے اللہ کا حکم ہے، للذکر مثل حظ الانثیین. بیٹیوں کا وراثت میں حق ہے. اور میں پورا پاکستان پھر کے بتا رہا ہوں، نہ پٹھان دیتے ہیں، نہ پنجابی دیتے ہیں، نہ سندھی دیتے ہیں، نہ بلوچی دیتے ہیں. بہنوں کا حق ہڑپ بھائیوں نے کھایا ہوا ہے. یہ ہمارے ذمہ دار جیلی انگوٹھے لگوا کے اپنی بیٹیوں کی وراثت بیٹوں کو دے دیتے ہیں. جا کے عدالتوں میں بیان دے دیتے ہیں سڑی دی ہے ہی کوئی نہیں. میں اس ماحول میں ہوں. ہمارے ماحول میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا سڑی زمین جیوائی لے جاویں. حالت تیری ہے، تیری ہے. سڑیاں زمیناں ساڑے جیوائی لے جاویں. یہ بیٹی کس پانی سے بنی ہے؟ جس سے تیرا بیٹا بنا ہے. کس پیٹ میں اس نے جنم لیا ہے؟ جس میں تیرے بیٹے نے جنم لیا ہے. کن چھاتیوں کا دودھ پیا ہے؟ جس سے تیرے بیٹے نے دودھ پیا ہے. تم ایسے ظالم بنتے ہو کہ بیٹی کے لیے کوئی حصہ نہیں اور بیٹے کے لیے سب کچھ ہے. یہ چوری ہے، یہ ڈھاکہ ہے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے کہ بیٹیوں کے لیے کوئی حصہ نہیں. للذکر مثل حظ الانثیین. میرے اللہ نے بیٹی کا حق پہلے بتایا، بیٹے کا بعد میں بتایا کہ جتنا دو بیٹیوں کو دیا جاتا ہے اتنا ایک بیٹے کو دیا جائے. کون ذمہ دار ہے جو دیتا ہے؟ کون تاجر ہے جو؟ اللہ تو ہر جگہ ہے. کوئی کروڑوں میں ایک آدھ ہے دینے والے، لیکن پوچھو عبد الحکیم کے بازار سے، تلمبے کے بازار سے، کبیر والا کچا کو میاں چنو، پوچھو کون ہے جو بیٹیوں کو حصہ دیتا ہے؟ کوئی بیٹی مانگ نہیں سکتی. اس کو بے غیرت کہا جاتا ہے، اسے بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، اس سے قطع تعلق کر دیا جاتا ہے. بس جی ایسا کا مرنا پرنا مکا چھڑیا، لیکا چھک چھڑیا ہے، ساڑھے بولو حصے مانگ دیے. ہاں ایک ماں کے پیٹ میں جگہ، ایک ماں کے پیٹ میں پروان چڑھے، اسی کی گود میں پلے، اسی کی چھاتی سے دودھ پیا، ایک تھالی پیالی میں کھانے کھائے، ایک چھت کے نیچے سوئے، اور آج بیٹے کا حصہ اور بیٹی کا کوئی نہیں. میرے رب کے قرآن کا ایسی کھلی بغاوت. یہ تو ہندو دھرم میں ہے کہ بیٹی کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، صرف بیٹوں کا حصہ ہوتا ہے. میرے نبی کا دین بیٹی کا حصہ بھی بتاتا ہے، بیٹے کا بھی بتاتا ہے، اور بیوہ ماں کا بھی بتاتا ہے. باپ مر گیا، ماں بیوہ ہو گئی، 8واں حصہ اس کو دو. ماں بچوں سے مانگتی پھرے. اور اس اولاد کے لیے زمین میں زندہ بڑھ جانے کا مقام ہے کہ ان کی ماں ان سے مانگ رہی ہو. اگر اللہ نے صاحب جائیداد بنایا نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر اللہ نے بنایا ہے اور باپ مر جاتا ہے، ماں کو 8واں حصہ دو دو دو. یہ ظلم ہے، ستم ہے، ڈاکہ ہے. ماؤں کا حصہ اللہ نے بنایا، بیٹیوں کا حصہ اللہ نے بنایا. کون دیتا ہے؟ یہ کتنا بڑا مضمون ہے جو علماء کے ذمہ ہے بیان کریں. یہ بیان کرو، کیا بیان کر رہے ہو؟ یہ کافر ہو کافر، یہ زندہ باد ہو مردہ باد، کیا کر رہے ہو؟ کدھر امت کو لے جا رہے ہو؟ کون ماؤں کا حق ادا کرتا ہے؟ کون ماؤں کے حصے بیان کرتا ہے؟ کون بہنوں کے حصے بیان کرتا ہے؟ میرے نبی نے کہا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی، 2 بہنیں، سنو، یا 2 بیٹیاں دی یا 2 بہنیں، بہنوں کو خاص طور پہ ذکر کیا، اور اس نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا تو اس پر جنت واجب ہو. جس نے 3 بیٹیوں کو پالا، ڈولی میں بٹھایا، جنت میں میرے ساتھ ایسا ہو گیا. 10 بیٹوں کی شادی کرو، جنت کا وعدہ کوئی نہیں. 3 بیٹیوں کی کرو یوں، صرف جنت نہیں. ایسے اللہ بھلا کرے. ایک صحابی کا کہیے اگر 2 ہوں 3 نہ ہوں، کہ جو 2 کی شادی کرے گا وہ بھی ایسے ہی ہوگا. اچھا یا رسول اللہ، اللہ ان کا بھلا کرے. یا رسول اللہ اگر دونوں ایک ہی ہو تو پھر اب اگر ایک کو ڈولی میں بٹھائے گا وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا. کیا بیٹیوں؟ آپ نے کہا لوگوں کی نسل چلتی ہے بیٹوں سے، میری نسل چلے گی میری بیٹی فاطمہ سے. فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا. اللہ نے آپ کو بیٹے دیے، اٹھا لیے. 3 بیٹیاں دی، اٹھا لی. ان سے کوئی نسل نہیں، اولاد نہیں، کوئی آگے چلی نہیں. صرف 4تھی بیٹی حضرت فاطمہ سے نسل چلی. اپنے گھر میں اللہ نے اپنے حبیب کے گھر سے شروع کی بیٹیاں. اب مجھے فون آتے ہیں طلاق ہو گئی. کیوں طلاق ہو گئی؟
تیسری بیٹی پیدا ہوئی تو سسرال والوں نے طلاق دے دی، یہ تو دھیاں جمی جانی طلاق دے دی. ہائے 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 ہائے، اتنا ظلم، اتنا ظلم. ایک شہر سے ایک بچی نے رابطہ کیا کہ جی میرے سسرال نے کہنا شروع کر دیا حمل ہوتے ہی بیٹی ہوئی تو ہم نہیں رکھیں گے، طلاق دے دیں. بیٹی ہوئی کہ میں نے پاؤں پکڑے کہ مجھے داغدار نہ کرو، انہیں طلاق دے کے مجھے واپس بھیج. اب میں اپنے بچی کے لیے نوکری کے لیے جاتی ہوں تو لوگ عزت کے سو دیکھتے، دفتروں میں جاتی ہوں کوئی نوکری ملے تو آگے درندے بیٹھے ہیں، ناچنے والی طوائف بن گئی، سیٹ صاحب رہے، چودھری صاحب رہے، اور جس کو گھنگرو پہنائے وہ طوائف بن گئی. اس کی عزت کا سودا کیا. بہت بڑا زوال ہے، عجب قسم کا زوال ہے، ہر شعبے میں زوال ہے. صبح کب ہوگی تو صحیح، کیونکہ امید ہی نہیں ہے. بس جی چاہتا ہے، ان آنکھوں نے اندھیرا دیکھا ہے، اللہ سویرا بھی دیکھا تھا، عزتوں کو لوٹتے، مظلوموں کو سسکتے، ظالموں کو دھاڑتے غراتے دیکھا ہے. اللہ کوئی بہار بھی دکھا تھا. چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس نہ تھا جز خار کچھ باقی. بتاتا باغباں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا